بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آسٹریلیا، امریکا اور کینیڈا میں سفارتکاری کی آڑ میں دوستو بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایک اور نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد ہی مودی سرکار اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک جانب مودی سرکار نے بھارت کے اندر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی، جبکہ دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر دوسرے ممالک میں جاسوسی اور تخریب کاری کا آغاز کر دیا۔ مودی کے دور حکومت میں دوسرے ممالک میں تخریب کاری پھیلانے اور ٹارگٹ کلنگ کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر را کے تخریب کار یادیو کی گرفتاری، بھارت کے وزیر دفاع کا پاکستان کے اندر تخریب کاری کا اعتراف، کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کو مارنا اور امریکہ میں پتونس سنگھ کے مارنے کا منصوبہ بندی جیسے واقعات بھی روز روشن کی طرح دوستو عیاں ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کو قطر میں بھی جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق دوستو بھارت پاکستان اور کینیڈا میں بھی تخریب کاری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا ہے۔ تازہ واقعہ میں 30 اپریل کو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹوں کو آسٹریلوی ہوائی اڈے اور دیگر حساس دفاعی اور تجارتی علاقوں کی جاسوسی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ خفیہ معلومات چرانے پر پکڑے جانے کے بعد بھارتی جاسوسوں کو آسٹریلیا سے بے دخل کر دیا گیا۔ آسٹریلیا سیکیورٹی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے مطابق بھارتی ایجنٹس آسٹریلیا میں رہنے والے بھارتیوں کے قریب سے نگرانی اور ذاتی مفادات کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ دی واشنگٹن پوسٹ کی حالیہ رپورٹ میں بھی مودی کی امریکی سرزمین پر تخریب کاری کی سازش بے نقاب کی گئی۔ را کی جانب سے غیر ملکی سرزمین پر سکھوں کو مارنے کے شواہد ملنے کے بعد آسٹریلیا، جرمنی اور برطانیہ میں دوستو متعدد بھارتی افسران کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ ماضی میں جرمن پولیس نے بھی پکڑے گئے بھارتی خفیہ ایجنٹس کو گرفتار کیا جو سکھوں کو مارنے کی منصوبہ بندی کرنے میں ملوث تھے۔ امریکی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد سے امریکہ کی جانب سے بھارت کو متعدد بار وارننگ جاری کی جا چکی ہے، لیکن اب تک دوستو مودی سرکار اپنے ہتھ کنڈوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ کئی دہائیوں سے بھارتی ایجنسی را پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حربے آزماتی رہی ہے، لیکن اب اس نے اپنی تخریب کارانہ کارروائیوں کو عالمی سطح پر پھیلا لیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے دنیا کے دیگر ممالک میں تخریب کاری کے نیٹ ورکس اور اس کے جاسوسوں کو پکڑے جانا اس بات کا متقاضی ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے بھارت کو تخریب کاروں کی فہرست میں شامل کریں۔ یورپی یونین کے سربراہ خارجہ پالیسی جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے جلد از جلد تبادلے تک پہنچنے کے وسیع بین الاقوامی مطالبات کا حوالہ دیتے ہوئے جوزف بوریل نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے دیرپا امن اور استحکام کے حصول کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے توجہ کے مرکوز کیے جانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے مثبت کردار کا بھی خیر مقدم کیا۔ تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے ریاست گیر سفیر کشمیر عمران خان کو رہا کرو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفیر کشمیر عمران خان کو رہا کروانے کے لیے پرامن احتجاجی ریلیاں، کنونشنز اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ عمران خان کی منظوری کے بعد ریاست گیر مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ تمام عالمی فورم پر کشمیریوں کے لیے بھرپور آواز بلند کی ہے۔ کشمیری اپنے موسن اپنے سفیر امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کرتے رہیں گے۔ عمران خان کے خلاف سیاسی انتقام پر کشمیریوں کو سخت تشویش ہے۔ عمران خان کے خلاف کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت تمام قائدین کے خلاف جعلی کیسز ختم کیے جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے زور دیا ہے کہ مسلح افواج اپنی آئینی حدود سے بخوبی واقف ہیں اور دوسروں سے بھی اسی کی توقع رکھتی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح لائن کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی کی حدود واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جن کا دورہ اسرائیل شروع ہونے سے پہلے دوستوں اسرائیلی فوج نے رفح پر بمباری کر کے اپنی فوجی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، بدھ کے روز بھی ان کے اسرائیل میں ہوتے ہوئے غزہ میں ٹینکوں کے گولے برسانے کی آوازیں ان کے کان سے ٹکراتی رہیں۔ یہ موقع تب بنا جب بلنکن نے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کے لیے بند کی جا چکی اسرائیلی راہداری کرم شلوم پہنچے۔ امریکی وزیر خارجہ موٹی کنکریٹ سے بنی دیواروں میں گری اس کرم شالوم راہداری میں موجود تھے کہ اسی دوران غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی۔ یاد رہے دوستوں کہ کرم شالوم راہداری شمالی غزہ سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خودکار ہتھیاروں سے مسلح اسرائیلی فوج اسی علاقے میں گھوم رہی تھی۔ اسرائیل نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ غزہ کی امداد کو روک نہیں رہا ہے، خاص طور پر جب سے صدر جو بائیڈن نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر اسرائیلی شہری نقصان انسانی مصائب اور حفاظت کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو امریکہ کی پالیسی بدل سکتی ہے۔ یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا پر ایک روسی بیلسٹک میزائل کا حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 13 افراد زخمی ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ تصاویر اور ویڈیو میں متاثرہ جگہ پر آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بڑے بڑے بادل آسمان کی طرف اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک میڈیا چینل نے کہا کہ ڈاک اور کوریئر کی ایک بڑی کمپنی نووا پوسٹا کے گودام کو نشانہ بنایا گیا تھا اور چینل نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں مذکورہ سہولت کے اندر ملبہ اڑتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تیز اور ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث بعض سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ وادی حنیفہ کے آس پاس کے علاقوں کے 4000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر طوفانی بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران شعیب الوسیل جو پانی کا ایک قدرتی نالہ ہے اس میں پانی کی مقدار بڑھ گئی۔ اس علاقے کے اطراف میں چٹانوں سے 40 سے زیادہ مقامات سے ندیاں اور نالے نکلتے ہیں۔ ان مقامات پر روزانہ 7 لاکھ کیوبک میٹر پانی جمع ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے فوج سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ فی الوقت کسی سے ڈیل یا مذاکرات کی کوئی بات بھی نہیں چل رہی۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ عمران خان 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں، ان کا عالمی سطح پر ایک ممتاز مقام ہے اور عمران خان کے جذبے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواتین گزشتہ 1 سال سے جیلوں میں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے اوپر قائم مقدمات کا سامنا کریں گے۔ 8 فروری کو عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں سے گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کے منڈیٹ کو واپس کیا جائے۔ فواد چودھری بھی دوستو آخرکار جاگ ہی گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اپنی جنگ ہارنی نہیں چاہیے۔ اگر مولوی فضل الرحمان کو حکومت نے نہ منایا تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اپنی جنگ ہارنی نہیں چاہیے۔ اگر عمران خان یہ جنگ ہار گیا تو پاکستان افریقہ کا کوئی ملک بن جائے گا اور پھر پاکستان میں آئین اور قانون کی بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس کارڈ کی گیم کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ مولوی فضل الرحمان ہے۔ اگر مولوی فضل الرحمان کو حکومت نے نہ منایا تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکتی۔
برطانیہ کے کسی شہر کے پہلے مسلم میئر صادق خان نے اسلاموفوبیا اور مسلم دشمنی پر مبنی نفرت امیز بیان پر رکن اسمبلی لی ایڈرسن پر کڑی تنقید کی ہے۔ میئر صادق خان نے کہا کہ ٹوری پارٹی کے موجودہ رہنماؤں، اراکین پارلیمان اور کابینہ کے وزراء کا مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز بیانات دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ صادق خان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے بیانات سے ملک میں اسلاموفوبیا کو فروغ ملے گا اور مسلمانوں پر پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ رکن اسمبلی لی ایڈرسن کا ایک ریکارڈ شدہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ میئر صادق خان برطانیہ اور اس کے ورثے اور اس کی ثقافت سے نفرت کرتا ہے۔ لی اینڈرسن نے یہ بھی کہا کہ صادق خان اسلام کے بنیاد پرستوں کے تابع ہے اور میری ان باتوں کی تصدیق کابینہ کے دو وزراء بھی کر چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی جانب سے نیب کی طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک ہی الزام کے مقدمے میں مختلف قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک دن پہلے عمران خان کی اہلیہ نے بھی نیب کے طلبی نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پارلیمانی کے الیکشن مؤخر کرنے کو ایک سوچی سمجھی سازش سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد ووٹروں کے ایک بڑے طبقے کو حق رائے دہی کے استعمال سے محروم رکھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سراسر غلط ہے کیونکہ یہ علاقہ پوری طرح سے منقطع نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ این سی کے نائب صدر نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے میں ایک انتخابی ریلی کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ مطالبہ بی جے پی کا ہے جبکہ اس پارٹی کا کوئی امیدوار اس سیٹ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے اور نہ ہی پیپلز کانفرنس کا کوئی امیدوار اس سیٹ سے کھڑا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو دھمکانا بی جے پی کی عادت ہے، وہ ان عادتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، لیکن جس طرح بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے الیکشن ملتوی کیے گئے، اب ان سے کوئی امید رکھنا ہماری غلط فہمی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کسی بھی صورت غزہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں جس میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس نے جنگ ختم کرنے پر اصرار کیا تو معاہدہ نہیں ہوگا اور رفح پر چڑھائی کر دیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ رفح میں اسرائیلی آپریشن غزہ کی بربادی میں ناقابل برداشت اضافہ کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری جاری ہے جس سے مزید 33 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی انتہا پسندوں نے غزہ آنے والے امدادی قافلے پر حملہ کر کے ہزاروں ٹن امداد ضائع بھی کر دی۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں اسرائیل سے متعلق غلط سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل حقیقت ہے، تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کا ذکر تاریخ میں ہزاروں برس تک مل سکتا ہے مگر اسرائیل کا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں اسرائیل سے متعلق غلط سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ اسرائیل حقیقت ہے، تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اسرائیل سے متعلق تاریخی حقائق نہیں بتائے جاتے۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حق میں قرارداد پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے رد عمل دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل کی صورت میں عربوں کے دل میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ حماس حق پر ہے اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان بھی کر لے، فلسطین پر حقائق سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ 84 سالہ ٹونی میڈوز ریٹائرڈ پائلٹ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گزشتہ دنوں برکشائر میں واقع اپنی رہائش گاہ میں دونوں مردہ حالت میں پائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹونی اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اپنی جان لینے سے قبل اس نے اپنی بیوی کی جان لینا ضروری سمجھا۔ ٹونی کی بیوی پولا ڈیمنشیا کا شکار تھی۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والی جوڑی کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر میرا نہیں خیال کہ میرے والد اپنی بیوی کے بغیر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی بیوی کو مارا پھر اپنی جان لے لی۔ ٹونی کی صاحبزادی نے کہا کہ ان کے والدین کی شادی تقریباً 61 برس پہلے ہوئی تھی اور یہ عرصہ انہوں نے کامیابی سے ایک ساتھ گزارا۔ اپنی بیوی کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے ٹونی بھی ڈپریشن میں چلے گئے تھے، لہٰذا اپنی بیوی اور خود کو سکھ پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا کہ دونوں ہی جان سے چلے جائیں، تاکہ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ٹونی میڈوز کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والدین نے نصف صدی قبل محبت کی شادی کی تھی، جب ان دونوں کی ملاقات ایک پرواز کے دوران ہوئی تھی جس پرواز میں میرے والد پائلٹ تھے۔ ایک بھارتی اخبار نے ممبئی پولیس کے زیر استعمال ایک ایسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سلوشن کے متعلق بتایا ہے جس کے ذریعے ممبئی پولیس کسی بھی شخص کے موبائل فون سے اس کی معلومات نکال لیتی ہے۔ اس سیٹ اپ کو UFED کہا جاتا ہے، جو کسی بھی فون تک مکمل رسائی کی صلاحیت رکھتی ہے اور مطلوبہ ڈیٹا نکال لیتی ہے۔ اخبار کے نمائندے نے اس ٹول کے ذریعے اپنے فون سے تجربہ کیا اور اس کی کارکردگی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چند منٹوں میں ہی اس کے فون کا تمام ڈیٹا اس سیٹ اپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا تھا۔ فون کو فنگر پرنٹ یا فیس لاک سمیت کوئی بھی لاک لگا ہوا ہو، اس سیٹ اپ کے لیے اسے توڑنا اور فون تک رسائی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس پر ہونے والی چیٹنگ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتی ہے اور اس تک رسائی حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ممبئی پولیس کے پاس جو اسرائیلی کمپنی کا بنایا ہوا یہ ٹول ہے، اس کے ذریعے واٹس ایپ کی چیٹنگ تک رسائی حاصل کرنا بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔